حضرت علی اور جنات کی لڑائی اور جنگ کیسے ہوئی، یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے رہے ہیں کہ حضرت علی نے جنات کو کیسے ہرایا اور کیسے اپنے بس میں کیا اور کیسے جنات کو مارا۔ یہ ساری معلومات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دے رہے ہیں۔ یہ بات ہے حضرت علی اور جنات کی۔ سلام میں جنات کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اور وہ بھی انسانوں کی طرح عقل رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنات موجود تھے، کچھ ایمان لے آئے تھے اور کچھ نافرمان تھے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو جنات کے بارے میں بتا رہے ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جی ناظرین، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی اور جنات کی جنگ کیسے ہوئی۔ حضرت علی اور جنات کے درمیان باقاعدہ جنگ یا شہادت دینے کی جو کہانیاں عام طور پر سنائی جاتی ہیں، میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ اب میں آپ کو ایک خوبصورت سبق موزون انداز میں مکمل سٹوری سناتا ہوں، جس میں اصل سلامی تعلیمات بھی شامل ہیں اور جو باتیں بیان ہوں وہ درست سمجھ کے مطابق ہوں۔ حضرت علی اور جنات کا سبق۔ زمانہ تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مدینہ کی گلیاں ایمان کی روشنی سے روشن تھی۔ اس وقت حضرت علی نوجوان، بہادر اور علم صحابی تھے۔ حضرت علی کو اللہ تعالی نے خاص بہادری اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ وہ ہر مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ اسلام میں جنات کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالی نے جنات کو آگ سے پیدا کیا اور وہ بھی انسانوں کی طرح عقل رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنات موجود تھے، کچھ ایمان لے آئے تھے اور کچھ نافرمان تھے۔ جنات کا ایمان لانا۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس وقت کچھ جنات وہاں سے گزرے۔ انہوں نے قرآن سنا اور بہت متاثر ہوئے، فوراً ایمان لے۔ یہ واقعہ قرآن سورۃ الجن میں بھی بیان ہوا ہے۔ حضرت علی کی زندگی میں بہت سی جنگیں ہوئی، جیسے بدر، احد، خیبر وغیرہ، لیکن یہ سب انسانوں کے خلاف تھی، جنات کا خلاف نہیں۔ لوگوں میں ایک مشہور قصہ ہے کہ حضرت علی نے جنات سے جنگ کی، لیکن یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی بہت بہادر تھے، لیکن ان کی جنگیں کفار اور دشمنان اسلام سے تھی۔ شفاعت کا اصل مفہوم۔ شفاعت کا مطلب ہے قیامت کے دن اللہ کے حکم سے کسی کے لیے سفارش کرنا۔ اسلام کے مطابق سب سے بڑی شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حاصل ہوگی۔ کسی بھی صحابی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ وہ دنیا میں جنات کی شفاعت دیتے ہیں۔
قصہ اور حقیقت کچھ کتابوں اور عوامی کہانیوں میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت علی نے جنات کے بادشاہ سے ملاقات کی جو جنات کو ان کے تابع تھے، لیکن علماء کے مطابق یہ روایت مضبوط اور مستند نہیں ہے، ان پر یقین کرنا ضروری نہیں۔ کہانی سے سیکھنے والی باتیں: اس پوری بات سے ہمیں چند اہم سبق ملتے ہیں۔ اسلام میں ہر بات قرآن اور حدیث سے لینی چاہیے۔ حضرت علی واقعی بہت بہادر اور نیک تھے۔ جنات کا وجود سچ ہے، لیکن ان سے متعلق ہر کہانی سچ نہیں ہوتی۔ شفاعت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، کسی کے اختیار میں نہیں۔ حضرت علی کی جنات سے جنگ یا نئی شفاعت دینا مستند طور پر ثابت نہیں۔ اصل حقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور بہادر مجاہد تھے۔ جنات کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن قصوں میں احتیاط ضروری ہے۔ اب میں آپ کو حضرت علی کی حقیقی مستند بہادری پر منی ایک خوبصورت سبق آموز اور دلچسپ سٹوری سناتا ہوں، خاص طور پر جنگ خیبر کا واقعہ جو ان کی زندگی کے عظیم ترین کارناموں میں سے ایک ہے۔ جنگ خیبر حضرت علی کی شان شہادت کی داستان۔ یہ زمانہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مدینہ کے قریب ایک مضبوط قلعہ تھا جسے خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں دشمنوں نے بڑے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا، مشکل مرحلہ تھا۔ مسلمانوں نے خیبر کا محاصرہ کیا، لیکن قلعے بہت مضبوط تھے۔ کئی دن گزر گئے مگر فتح آسانی سے حاصل نہ ہوئی۔ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول کی محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ صحابہ بہت بےتاب ہو گئے، یہ اعزاز کس کو ملے گا؟ اگلی صبح اگلے دن سب لوگ انتظار میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً علی کو بلاؤ، اور فوراً حضرت علی ٹھیک ہو گئے۔ جھنڈا حضرت علی کو ملا، پھر حضرت علی کو جھنڈا دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گواہی۔ میدان جنگ میں حضرت علی قلعے کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک مشہور طاقتور دشمن تھا، مرہب، جو اپنی بہادری کے لیے مشہور تھا۔ مرہب نے للکارا تو حضرت علی بھی آگے بڑھے۔ دونوں کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ آخرکار حضرت علی نے مرہب کو شکست دے دی۔ قلعہ فتح ہونا۔ کہا جاتا ہے کہ لڑائی کے دوران حضرت علی نے قلعے کا بڑا دروازہ اکھاڑ کر اسے ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ ان غیر معمولی طاقت اور اللہ کی مدد کی نشانی ہے۔ آخرکار قلعہ فتح
فتح ہو گیا، مسلمانوں کو عظیم کامیابی ہوئی۔ اس واقعے سے سیکھنے والی باتیں: اصل طاقت اللہ کی مدد سے آتی ہے، سچی محبت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو کامیابی ملتی ہے۔ حضرت علی صرف بہادری ہی نہیں بلکہ ایمان والے بھی تھے۔ مشکل حالات میں صبر یقین ضروری ہے۔ ایک خوبصورت بات حضرت علی نے جنگ سے پہلے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں سے کس بات پر لڑوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو، یعنی اسلام میں جنگ بھی انصاف حدیت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ظلم کے لیے۔ اللہ تعالی نے حضرت علی کو بہت طاقت سے نوازا تھا اور آپ شیر خدا کا بھی لقب رکھتے تھے۔ آپ جب بھی لڑتے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے اور اللہ تعالیٰ فتح نصیب آپ کے مقدر میں کر دیتا، اور اس سے آپ کو شیر خدا کا لقب ملا۔ حضرت علی ایک بہادر صحابی تھے۔ آپ حضرت فاطمہ کے شوہر اور حضرت حسن حضرت حسین کے والد تھے۔ آپ کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، آپ کا تاریخ بہت زیادہ ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے شیر خدا اور مولا علی کا لقب رکھتے ہیں۔ حضرت علی اور جنات کے درمیان کس جنگ کا واقعہ قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح حضرت علی نے جنات کو شفاعت دی یا بھی مسر کیا۔